اسی طرح سے اعلیٰ اخلاق، اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. کیریکٹر اچھا ہو انسان کا، کپڑے اچھے ہو، ہیلتھ اچھی ہو، چہرہ اچھا ہو، چشمہ اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، موبائل اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، چیزیں اچھی ہوں. تو کیسا ہے؟ تو نے سب اچھا بنایا، بہت زبردست گھر بنایا صاحب، گاڑی تو بہت اچھی لی، ریپیئر بھی بہت اچھی کی، اس کو اپنے حساب سے بنا کے لیے، کسٹمائزڈ لگژری گاڑی ایک دم. گھڑی کہاں سے بنایا؟ بولے آدمی خود محنت کر کے بنایا ہے اس کو، یہ مشین سے نہیں بنی ہے، اس پہ ورکر نے کام کیا ہے. جوتے یہ مشین سے نہیں بنے، یہ ہینڈ میڈ ہے. اوہو کیا بات ہے. سب آپ اچھا بنائیں، اپنے آپ کو کیسا بنائیں. ہم ساری چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک رہ جاتی چیز ہم سے، ہم خود. اور پیش کیا ہوگا؟ ہماری گاڑی، ہماری گھڑی، ہمارا گھر اللہ کے سامنے پیش کیا ہوگا؟ جب مالک فیصلہ کرے گا جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے، وہ فیصلہ کرے گا کس بنیاد پر؟ ہماری چیزوں کی بنیاد پر، ہماری پراپرٹی کی بنیاد پر، وہ ہماری شخصیت کی بنیاد پر ہوگا فیصلہ. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، گورا ہے، کالا ہے، چینی ہے، جاپانی، عرب ہے، عجم ہے، مالدار ہے، غریب ہے، پیکج اس کا کیا ہے، بینک بیلنس اس کا کیا ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کتنا صاف ہے، دل کتنا صحیح ہے، خیر خواہی والا ہے کہ نہیں ہے، حسد والا ہے، کینہ کپٹ والا ہے، نفاق ہے، شرک ہے، کیا ہے، دل کے اندر گندگی ہے یا صاف ہے، اللہ سے جڑا ہے، غافل ہے یا اللہ کی یاد والا ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم. ایمان ہے کہ نہیں، اعمالکم. زندگی کیسی ہے اس کی، چیزیں نہیں، چیزیں نہیں، اس کی پراپرٹی کیسی ہے، کتنی ہے، نہیں، اس کی اپنی پراپرٹیز کیا ہیں، اس کے اوصاف کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا. اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب ترین بندے اللہ کے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں. اخلاق ہمارا اچھا ہو، ہم ساری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، ایمان، یقین، تقوی، اللہ سے امید، اللہ پر توکل، اللہ کا خوف، بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک، بندوں کے ساتھ خیر خواہی، حسن ظن، اچھا گمان، پھر گندگیوں سے پاک کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں، بندوں کے ساتھ برا معاملہ نہیں، بد زبانی نہیں، جھوٹ نہیں، کینہ کپٹ ان کے لیے نہیں، حسد دل میں نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، برائی نہیں. یہ کوالٹیز ہیں. ہم اپنے آپ کو کیسا بنائیں. چیزیں سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے آپ کو لے کے جائیں گے، وہ بھی جسم بھی چھوڑ جائیں گے، اپنے باطن کو لے کے جائیں گے. اندر کیسا بنایا، باہر کیسا بنایا، کچھ کام کریں گے سب چھوڑ کے جانے والے. اندر کیسا بنایا، اپنے آپ کو کیسے بنایا تم نے. یہ اصل چیز ہے کہ تیرا اخلاق کیسا تھا، تیری شخصیت کیسی تھی، تیرا کیریکٹر کیسا تھا. شیطان ہم کو لگا دیا کام پہ، چیزیں سب اچھی بناؤ، جھومر اچھا ہونا چاہیے، یہ اچھا ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے، قالین اچھا ہونا چاہیے، سب اچھا ہونا چاہیے. تو کیسا ہونا چاہیے، اور تو بھی کہاں تک ہے، آئینے میں کیسا دکھتا اتنا اچھا ہونا چاہیے. کپڑا صحیح ہو، پریس کیا ہوا ہو، جیب یہاں ہو، قلم یہاں ہو، گلاب کا پھول ہو، چہرے پر یہ کلر ایسا ہونا چاہیے. نہیں تو جا کے کیا کرے گا، بیوٹی پارلر میں بن کے آ رہا، بن کے آ رہی ہے. چہروں کو بہتر ہم بنا رہے ہیں، اور جو نہیں بنا پا رہے وہ فوٹو شاپ میں بنا رہے ہیں، اپلیکیشنز میں. تمنا ہماری کہاں تک رکی ہوئی ہے کہ ہمارے چہرے، ہمارے لباس اچھے ہوں، ہم اچھے ہوں، اندر سے اچھے ہوں. یہ اصل ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، چاہے ہم کیسے بھی دکھتے. پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، صحابہ کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا کلوٹا انسان، حبشی غلام آزاد کیا ہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بلال یہ کیا بات ہے، رات میں جنت میں گیا تو مجھے اپنے پیچھے تمہاری جوتیوں کی گھسٹنے کی آواز سنائی دی. ایسا کیا عمل تمہارا ہے کہ رات میں ایسا ہوا؟ اللہ کے رسول میں جب بھی دن رات میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت ادا کر دیتا ہوں. پوچھے تو بتایا. زندگی میں عمل تھا، عمل سے انسان بہتر بنتا ہے اللہ کے نزدیک. اخلاق اس کا اچھا ہو، اللہ سے اخلاق اچھا ہو، بندوں سے اخلاق اچھا ہو. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ہم باہر کی چیزوں کو اچھے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں. یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے. ان اچھے اوصاف میں کیا ہے؟ امانت داری، خیانت نہیں، سچائی، جھوٹ نہیں، اور اپنے اطراف جو لوگ رہتے ہیں خاص کر کے ہمارے پڑوسی ان کے ساتھ اچھا سلوک، جس سے روزانہ کا ہمارا ڈیلنگ ہے. ظلم نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احببتم ان یحبکم اللہ ورسولہ. اگر تمہیں بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، صرف اللہ نہیں، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے. اگر تمہیں بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو کیا کرنا پڑے گا؟
فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے، مانگی جائے، امانت ادا کرو. یہ مت کرو کہ تمہارے پاس کسی نے 1,00,000 روپیہ رکھا اور مانگنے آیا، بولا یار تھوڑا سا ضرورت تھی میں نے خرچ کر دیا. 1 مہینے بعد آتا کیا؟ اب 1 مہینے بعد بولا بھائی 1 مہینہ ہو گیا، ٹھیک ہے برداشت کر لیا اس نے، نہیں ہو پایا بھائی ذرا 1 ہفتہ اور رک. پھر 1 مہینہ ہفتہ بعد فون کیا، بھائی بولا تھا نا تو دیتا ہے، 1 ہفتے بعد کیوں ایسا کر رہا؟ دیتا بولا نا، بھروسہ ہے کہ نہیں؟ 1 ہفتہ اور رک جا، بس کام ہو جائے گا میرا، دے دیا کچھ. اب وہ بھی پریشان ہوئے 1 ہفتے بعد کیسا تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے، یہ انتظار میں ہے. ارے کیا یار میرا پیسہ میرے کو بھکاری کے ساتھ مانگنے لگا رہا، تو دینا ہے تو دینے تو بتا دے صاف، ایسا نہیں دیتا جا، جو کرنا ہے کر لے. پروف ہے کیا دیا؟ انتظار میں تھا. امانت ہے، امانت نہیں دے گا اللہ ادھیڑ کے وصول کرے گا، تجھ سے ادھیڑ کے وصول کرے گا. کل نیکیاں دینی پڑیں گی، سوچ لیں کل نیکیاں دینی پڑیں گی، جبکہ تجھ کو سب سے زیادہ ضرورت رہے گی اس کی، اور تیری نیکیاں لے کے دے دی جائیں گی، اور پھر ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو تجھ کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کہا کہ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت تمہارے پاس سونپی جائے اور مانگنے والا مانگے اس کو ادا کرو. وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، بات کرو سچ بولو. صاحب ہم کو اتنے میں پڑتا ہے، کچھ پروفٹ نہیں ہمارے کو، لاس میں دے رہا ہوں تم کو، لے لو. معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اتنا بھولا رہتا، لیکن سامنے والے کو کنوینس، اچھا وہ آپ پہ بھروسہ کرتا کہ بتاؤ اس کو معلوم چپ بول رہا ہے، خالی بات کر رہا ہے. تو ایسا جھوٹ جس کا یقین بھی سامنے والے کو نہ ہو، کیا فائدہ؟ گناہ کا گناہ ہوا اور بینیفٹ نہیں. اس سے بڑا بیوقوف تاجر کون ہے کہ فائدہ کچھ بھی نہیں اور نقصان. دنیا کا فائدہ نہیں ہوا، کسٹمر یقین نہیں کیا آپ کے جھوٹ کا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے گناہ لکھ دیا، آخرت کا نقصان ہو گیا. کیا فائدہ؟ نہیں بولے جھوٹ آدمی، نہیں بولے جھوٹ. تجارت میں سچ تجارت کے اندر برکت پیدا کرتا ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، جب تاجر دو اپنی ڈیل میں سچ بولیں اور چیز کی حقیقت واضح کریں، اس کو بڑا چڑھا کے بھی نہیں بولے، جھوٹ نہیں بولیں، تو اللہ تعالیٰ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. لیکن وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور چیز کا عیب چھپا کے بیوقوف بنا کے بیچ دیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی بے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے اس کے اندر. پھر کما خوب تجوری میں بھر، برکت نہیں ہوگی، اس میں حرکت ہوتی جائے گی، غلط غلط جگہ جائے گا. وہ مولوی صاحب کا کماتا کماتا کماتا، ہمارے ابا کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ اتنے میں چلا لیتے تھے، اور ہمارے اتنے چچا تھے گھر میں رہتے تھے، سب کھا پی کے خوش تھے. میں اتنی چھوٹی فیملی، نیوکلیر فیملی میری ہے، اتنے تھوڑے سے لوگ ہم لوگ ہیں، کافی نہیں ہوتا. کیا بات ہے معلوم نہیں، اتنا کماتا ہوں معلوم نہیں کہاں چلا جاتا ہے. برکت نہیں. برکت اگر چاہیے تو پھر سچائی چاہیے، امانت داری چاہیے. تو کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کریں تو کیا کرو؟ 1 امانت ادا کرو، خیانت مت کرو. 2 خیانت بھی کیسی؟ آپ دیکھیے جھوٹ کی قسمیں. ایپل خریدے آپ، اس پہ لکھا ہوا اوکے، اسٹیکر لگا ہوا ہے، آپ گھر پہ جا کے اسٹیکر ہٹائے کھائیں گے، اس کے نیچے سوراخ سڑا ہوا ہے وہ، لیکن اسٹیکر اوکے کا کہاں لگا ہوا ہے؟ دھوکا. یہ اوکے نہیں، یہ دھوکے ہیں. کہاں سے برکت آئے گی؟ برکت نہیں آتی، دھوکے سے نہیں آتی برکت سے. امانت داری ہونا چاہیے. جو امانت دار ہوتا ہے لوگ لائن لگا کے اس سے لیتے ہیں. جو خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایک بار بیوقوف بنا آئندہ نہیں آؤں گا اور دوسروں کو بھی روکوں گا، تو لانگ ٹرم میں آدمی لاس میں جاتا ہے، شارٹ ٹرم میں آدمی فائدہ اٹھا لیتا ہے. آپ ایک آدمی کو ایک بار بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہمیشہ نہیں بنا سکتے، لیکن امانت داری سے آپ کے پاس وہ ہمیشہ آتا رہے گا. تو امانت داری زیادہ بہتر ہے کہ دھوکہ. سوچیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے وہ، صرف دینی اعتبار سے نہیں. اور کہا وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، بات کرو سچ بولو. وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو بھی تمہاری قربت میں رہے، پڑوسی، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. پارکنگ کی وجہ سے بے وجہ کے جھگڑے مت کرو، یا کسی اور وجہ سے، کچرے کی وجہ سے، کسی چھوٹی موٹی چیز کی وجہ سے. برداشت نہیں ہمارے اندر، کسی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. برداشت کر لے، اس کی سکھ دکھ میں اس کے کام آئے، اس کے دکھ میں خوشی نہ منائیں کہ چلو اچھا ہوا فیل ہوا، اس کا بیٹا بہت گھمنڈ کرتا تھا میرا بچہ بہت بڑا بنے گا ڈاکٹر، دیکھو فیل ہو گیا، خوشی منا رہا ہے، اور پوچھ بھی رہا ہے اور کیا ہوا تمہارے بیٹے کا؟ بیٹی کا رشتہ خراب ہوا، ہاں اپنی بیٹی کا ہو گیا، اس کو دکھ دینے کے لیے اس کو ستا رہا ہے، گھر میں میوزک لگا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، جبکہ اس کے گھر میں دکھ ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، غیر مسلم بھی ہو، تب بھی اس کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، صرف مسلمان نہیں. صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے گھر میں سالن بنتا تو کہتے یہودی ہمارا پڑوسی ہے نا، اس کو بھیجو تھوڑا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. بتائیے یہودی سے زیادہ کون دشمن مسلمانوں کا؟ لیکن یہودی پڑوسی کو بھی سالن جب گھر میں بنتا تھا تو بھیجتے تھے. پڑوسی ہے وہ، پڑوسی ہے وہ، یہ مسلمان اخلاق ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ایک امانت داری، سچائی اور پڑوسیوں سے سلوک، یہ بھی اعمال ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے.